اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کس کی بات چل رہی ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کی بات چل رہی ہے۔ اب جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے آ کے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کس سے یہ بات کہی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب ہے۔ قال تو فرمایا، کس نے فرمایا جی؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ مقولہ ہے اور یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ بلکہ جب بل آتا ہے تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو پیچھے بات چل رہی ہے اس کی نفی کر دیں، اس کی نفی کر کے اصل صورتحال سامنے لیں۔ ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے تھا۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ بل کا کیا کرتے ہیں؟ بلکہ۔ اردو میں بھی بلکہ استعمال ہوتا ہے، تو بلکہ کا کیا معنی ہے؟ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے۔ اس کا مطلب پچھلی بات کی نفی کی، اگلی بات بتا دی۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے بل کہہ کے اس کی نفی کر دی۔ اب میرا بیٹا چور، لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں، لوگوں کی بات نہیں۔ تم یہاں پہ جو بات لے کے آ گئے، یہی بات اس سے پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جوں کی توں فرمائی تھی۔ کب؟ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تمیز لے کے آ گئے، انہوں نے کہا جی بھیڑیا کھا گئے، تو انہوں نے فرمایا تھا بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل۔ یہی بات گزر چکی ہے پہلے بھی، شروع کے جو آیات ہیں ان میں۔ کل قال بل، انہوں نے کہا بلکہ سولا، سین واو لام مادہ ہے، سولا یسول تسویلا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ انسانی نفس کا کسی ایسے کام کو آسان کر دینا، ایسے کام کو آسان کر دینا، نمبر ون، جس کا نفس حریص ہو، جس کے بارے میں نفس ایک حرص رکھتا ہو، خواہش رکھتا ہو، اس جانب جانا چاہتا ہو، اس کام کو نفس آسان کر دے۔ دوسرا کیا ہے جی؟ اس کا اسی کے اندر سے ایک مفہوم ہے، ایسا کبھی فعل، برا فعل جو ہو، برا فعل ہو، نفس اس کا حریص ہو، اور نفس اس کو خوشنما بنا دے۔ یعنی اب اس کے یہ سارے کا سارا معنی ہے، ایک ایسا کام، ایک ایسا فعل جو کبھی ہے، نفس اس فعل کا حریص ہے۔ چلے یہاں پہ تو قتل کا معاملہ آ گیا یا الزام کا معاملہ آ گیا، مثلا شراب یا زنا، یہ کون سے افعال ہیں؟ کبھی ہیں۔ اب نفس جو ہے، اگر کسی آدمی کا نفس زنا کا حریص ہے تو زنا کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل کام ہے۔ کیسے آسان ہوگا؟ جب نفس اس کو خوشنما بنا کے پیش کرے گا۔ وہی چیز شراب ہے، یا انگریز یا دنیا کے کوئی لوگ سور کا گوشت کھاتے، تو سور کا گوشت کھانا کبھی فعل ہے۔ جن لوگوں کے نفس اس کے حریص ہو چکے ہیں وہ کھائیں، ان کے لیے آسان نہیں ہے سور کا گوشت کھانا، لیکن نفس خوشنما بنائے گا تو اس کے لیے آسان ہوگا۔ شراب پینا کبھی فعل ہے لیکن پینا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی ہے وہ آسان کام نہیں، اور اسپیشلی کون سی نافرمانی؟ جسے معاشرہ بھی برا جانتا ہو، معاشرہ بھی جسے برا جانتا ہو، تو نفس کا کام ہے اسے آسان اور خوشنما بنانا تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو سولا یسول تسویلاً کا مطلب کیا ہے؟ کسی کبھی فعل کو خوشنما اور آسان بنا کے نفس کا پیش کر دینا۔ کہاں جی سولا، اس نے
آسان کر دیا، خوشنما بنا دیا، دونوں معنی کیا لکھو، اچھا کر کے دکھایا، وہی آسان کر دیا، خوشنما بنا دیا۔ سولا اس نے خوشنما بنایا، مذکر نے، سولا سولو اور سولت اس ایک مؤنث نے، کیونکہ ابھی اس کا فاعل دیکھتے ہیں، سولت اس نے خوشنما بنا دیا۔ اب یہاں پہ تا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ واحد مذکر اور واحد مؤنث غائب کے جو صیغے ہیں، چاہے وہ ماضی میں ہوں یا مضارع میں ہوں، ان کے ساتھ جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے۔ جیسے قال آیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، لیکن آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں نہیں آیا، کوئی نہیں، ضروری بھی نہیں آنا۔ سولت آیا، واحد مؤنث غائب ہے، اس کے ساتھ اس کا فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے۔ لکم انفسکم امرا، انفسو یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے، فاعل ہے۔ تو انفسو کیا ہے جی، نفسن کی جمع ہے انفس، تو تمہارے دلوں نے کہاں سے ہے جی، فاعل نے، اس نے خوشنما بنا دیا، کس نے، دلوں نے، اور انفسو آ گیا، یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کیا بن جاتا ہے، مرکب اضافی بنتا ہے۔ ترجمہ ایسے کریں گے، تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے خوشنما بنا دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا چیز دیکھیں، کس چیز کو خوشنما بنایا ہے، کس چیز کو کیا ہے، مفعول ہے، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، تو یہاں نصب نظر آ رہا ہے، امرن، امرا یامرو، حمزہ میم رے مادہ ہے، ہمارا یامرو، امرن کس چیز کو کہتے ہیں، کام کو، ٹھیک ہے جی، امرن اس کام کو۔ قالبت سولت اس نے آسان، کس نے بنا دیا، تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے، کس کو، اس کام کو، اور اب یہ متعلق فعل آ گیا، لکم لام جر کے لیے، اور کم تم سب کے لیے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اب لکم کو آگے لے کے چلیں گے حصر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ہی اس کام کو خوشنما بنا دیا۔ فصبر جمیل، صبر جمیل، فا جو ہے یہ کیا ہے، بس عطف ہو گیا، صبر جمیل، کون سا مرکب ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا۔ کیسے پتہ چلا جی، رفع حالت میں، یہ حالت رفع میں، یہ بھی حالت، یہ بھی واحد اور یہ بھی مذکر اور یہ بھی نکرہ اور یہ بھی مرکب توصیفی ہو گیا ہے۔ صبر جمیل، جمیل کس چیز کو کہتے ہیں، خوبصورت کو، یعنی جس میں کوئی آہ و فغان نہ ہو، اچھے انداز۔ صبر جمیل کون سا ہوتا ہے، جس میں کوئی شکوہ نہیں ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے کوئی شکوہ کیا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے جی، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اللہ جس حال میں رکھے، یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس چیز پر گزر جانا، عمل کر جانا انتہائی مشکل ہے۔ یعنی سب بیٹوں میں سب سے پیارا بیٹا وہ گم ہو گیا، اور بچے کہہ رہے ہیں جی مر گئے، لیکن وہ مرا نہیں ہے نا، دو چیزیں اس کی میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔
اچھا صبر جمیل کیا ہے جی؟ خوبصورت صبر، لیکن یہ مرکب توصیفی ہے، حالت نکرہ ہے، نکرہ ہے تو یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے۔ تو یہ جو فا ہے نا، یہ فا، اس کے پیچھے جو مترجمین ہیں، مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں مبتدا ہے اس کا صبری، فصبری، پس میرا صبر ہے، صبر جمیل، یہ جو بہت خوبصورت صبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا صبر وہ ہے کہ جو بہت خوبصورت صبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خبر ہو گئی، مبتدا اس کا معذوف ہو گیا، فصبر جمیل، بہت خوبصورت، فصبر جمیل، اس کا ایک معنی میرا صبر بہت خوبصورت صبر ہوگا، یا میں بڑا ہی زبردست صبر کروں گا یا کرتا ہوں۔ اگر سیدھا ہی ترجمہ اس کا کر دیا جائے تو پھر کہا جائے گا فصبر جمیل، تو پر بڑا خوبصورت صبر ہے۔ اب اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ میں جو صبر میرا جو صبر ہے وہ صبر بڑا خوبصورت ہے، میں نے کوئی شکوہ شکایت پہلے بھی نہیں کیا، اب بھی نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے ایک بات آ رہی ہے، عصا، عصا افعال مقاربہ میں سے ہے کہ جو چیز قریب آ لگی ہو، کادا یا کادو جیسے آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عصا کا مطلب ہے عین ممکن ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ عصا کے ساتھ ان آتا ہے، عصا کے ساتھ ان لازمی آئے گا۔ عصا ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم بڑا پسند کرتے، فہو شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہو، نقصان دہ ہو۔ تو عصا ہو سکتا ہے، کون؟ اللہ، کہ ہو سکتا ہے اللہ۔ اب یہاں پہ ہو سکتا کے بجائے کیا کر دیں گے؟ قریب ہے، ممکن ہے، ہو سکتے، سب پاسبلٹی کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ اللہ کیا کرے، ان کے مصدریہ آ گیا نا، یاتی یعنی مصدریہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ فعل مضارع کو نہیں، ماضی میں نہیں بدلے گا، فعل مضارع کو منصوب کر دے گا، حالت نصب میں زبر کے ساتھ لے آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ان آیات ایک تو معنی مصدریہ ہو جائیں گے، حمزہ تے یا مادہ ہے، عطا یاتی آنا، اور با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا، عطا یاتی آنا۔ اب یہ کیا تھا؟ یاتی، ان آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ یاتی، اور بھائی کیا کیا اس کے ساتھ؟ نصب دے دیا، یاتی یا کر دیا اس کو ان نے۔ اللہ، این ممکن ہے کہ اللہ تعالی این یاتیا، کہ اب با آگے آئے گا، میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، این یاتیا نی بہم، یہ با آ گیا تو لانے کے مفہوم میں چلا گیا یہ، کیونکہ با کی پراپوزیشن آ گئی۔ این یاتیا کہ لے آئے، این یاتیا کہ وہ لائے، لائے کا ترجمہ کیسے کر دیا؟ ان کی وجہ سے، مصدر کی وجہ سے۔ یاتی کا مطلب ہے، یاتی بی کا مطلب ہے وہ لاتا ہے یا لائے گا، لیکن ان مصدریہ آیا تو ترجمہ ہم نے وہ کر دیا کہ وہ لائے یا لے آئے، یہ ترجمہ بھی کر دیں، وہ لے آئے۔ نی، اب اس کے ساتھ مفعول ہو گیا، لے آئے کس کے پاس لے آئے؟ میرے پاس۔ ٹھیک ہے، این یاتی یعنی کہ وہ لے آئے میرے پاس، ہم۔ اب دیکھیں، اب یہاں سے آپ تھوڑا سا ایک چیز سمجھیں، ضمائر سے تو پھر پتہ چلے گا، جو یہاں پہ ہم تو مفسرین سے ہی لیتے ہیں، مترجمین سے، لغت کے لوگوں سے۔
ایک ضمیر ہے ہو، اس کو کتنے کا جی؟ کا نہیں، یہ میں نصب میں لکھ رہا ہوں مفعولی حالت میں. اس کو کتنے کو؟ ایک کو. ہما دو ان دونوں کو. ہم اچھا یہ سب تو ہم لگاتے ہیں، لیکن یہ کتنے سے شروع ہوتا ہے؟ کم از کم کتنے؟ تین. ان تین کو. تین کو یا تین اور تین سے زیادہ کو. کم از کم کتنے؟ تین. لیکن وہ تو دو ہے. دو کون ہے؟ یوسف علیہ السلام اور تین. ابھی میں آپ کو بتانے یہی اسی لیے لکھا ہے یہاں. یہ جو بہم لکھا نا، بہم لے آئے ان سب کو، یعنی ان تینوں کو. تین کون ہے جی؟ کالا کبیرہم سب سے بڑا بھائی، اور حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام. یہ تین بنتے ہیں. تین ہی گھر سے باہر تھے، باقی سارے کام. دیکھیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات کی، اس ہم کے اندر تین بندے چھپے ہوئے نا. ویسے اوور آل اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف تو ہے ہی نہیں بھائی. 35-38 سال ہو گئے ہیں. وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا. 40 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا کہ ایک بچہ ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یعنی وہ تو گھر کا فرد ہی نہیں رہا نا. 35-38 سن لیں نا، 38 سال ہو گئے، ایک بندہ گھر کا فرد نہیں، چلا گیا، غائب ہو گیا. سنیں بات غور سے سنیں. گھر سے باقی سارے بندے گھر میں موجود ہیں. گھر سے باہر کتنے ہیں؟ دو. ایک کبیرہم سب سے بڑا، اور دوسرا اخاہو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین. ویسے کتنے باہر ہیں؟ دو. پھر وہی آپ بات کہہ رہے ہیں، دو باہر ہیں. تیسرے کے بارے میں تو ایک خبر چلی تھی 40 سال پہلے کہ جی اس کو تو بھیڑیا کھا گئے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تین آ جائیں گے، یوسف علیہ السلام کو بھی شامل کر لیں. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تینوں کو کیا علم غیب کے طور پہ ڈسکس کیا ہے؟ ایک چیز پہلا کویسچن ہے. دوسرا کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل کی بات کہہ دی، یعنی کوئی ایسے ہی کہہ دی جیسے بندہ دل کی بات کہہ دیتا. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 اس میں یہ آئے گا کہ کیا یہ وحی ہے کہ جو آئی ہے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہ اب تینوں کے آنے کا وقت ہو ہے جی. یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. اچھا علم غیب پہ بھی آپ فی الحال کراس کر رہے ہیں، علم وحی پہ بھی آپ فی الحال کراس کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی دل کی بات پہ بھی کراس کر. اب یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تینوں کا نام لیا، اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ فہم اور شعور نبوت ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایک عام سیاڑا آدمی جو ہوتا ہے نا جو وہ بھی کسی بات سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال ہی لیتا ہے. تو نبی سے زیادہ عقل مند اور باشعور اور فہم و فراست والا دنیا میں کوئی ہے ہی. اب یہ کیوں بات کہی جی؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اونچے مقام پہ لے کے جانے والا ہے، اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کر. تو وہ خواب کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی. اور حضرت یعقوب کو پتہ ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو وہاں کے لے کے جانا ہے. ابھی خواب کی تعبیر تو آئی ہے. دوسرا جو قمیض لے کے آئے تھے وہ بھی بتا رہی تھی کہ بھیڑیے نے اس کو نہیں کھایا. جو والد اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو سونگھ لے، مصر سے کنان آتے ہوئے
اس والد کو اپنے بیٹے کے خون کا پتہ نہیں چلے گا یہ میرے بیٹے کا خون ہے یا کس کا خون، جھوٹ موٹ کا، بے دمن کذب، جھوٹا خون لگا کے۔ تو حضرت یعقوب، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں کہ حضرت یعقوب کا فہم و فراست یہ کہہ رہا تھا کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ظاہر، ہاں جی، اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ منظر عام پہ آ جائیں، اس لیے انہوں نے عصا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قریب ہے یہ چیز، اب ممکن ہونے لگی ہے یہ چیز۔ اللہ ان یاتینی بہم، کہ اللہ تعالیٰ لے آئے، یاتیا لے آئے، نی میرے پاس، بہم ان، اب سب کوئی لکھیں گے لیکن ان تینوں کو، جمیعاً، یہ ہم کی کیا ہے، ہم کا حال ہے، یہ سب کے سب اکٹھے، یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ وہ دو نہیں آئیں گے، تینوں ہی آئیں، لگ یہی رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام استعمال ہوئے، اس لیے میں کہتا ہوں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جس آیت کے آخر میں آئے ہیں نا، وہ پچھلے مضمون کو کلیئر کر دیتے ہیں، ساری بات ہی کلیئر ہو جاتی ہے۔ آج پوری تو یعقوب علیہ اب السلام نے بتا دی، لیکن اس بات نے بالکل، ابھی دیکھیں آپ، انہو یہاں پہ تھا ہوا کا مطلب کیا ہے، وہ ہی، اب اس کے ساتھ آ گیا تاکید پیدا کرنے کے لیے انا، بے شک، انا نے ہوا کو کیا کر دیا، نصب کر دیا، ہو، ترجمہ یہی رہے گا، وہ، بے شک وہ، اب یہ دوبارہ ہوا آ گیا، اب یہ تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے، انہو ہوا، بے شک وہ، ہی وہ دو دفعہ آ گیا، وہ ہی، صرف وہ ہی، انہو ہوا، صرف وہ ہی ہے۔ یہاں پہ جب دو دفعہ یہ آ گیا ہوا تو اس کا مطلب ہے نو ون ایلس، کوئی اور نہیں، صرف اللہ، سبحان اللہ، دو دفعہ آ گیا، صرف وہ ہی ہے، یہ ہو کی ضمیر کس طرف پلٹ کے جا رہی ہے، اللہ کی طرف، انہو ہوا، بے شک وہ ہی، صرف وہی ہے، العلیم، عین لام اور میم مانا ہے، علم یعلم، عالم بھی بن جاتا ہے، جاننے والا، لیکن فعیل کے وزن پہ ہے، یعنی یہ صفت اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، علیم، جاننے والا۔ اچھا اس کا ترجمہ کر دیں گے، ایک ترجمہ کریں گے بہت جاننے والا، العلیم آیا تو فعیل کے وزن پہ بہت جاننے والا، شروع سے لے کے آخر تک جاننے والا۔ اب یہاں پہ جب علیم آیا تو اس کا یہ اللہ کے ساتھ جب آیا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ ہی جاننے والا ہے، جاننے والا، صرف وہی جاننے والا ہے اور کوئی جاننے والا نہیں، یعنی علم والا کون ہے، اللہ ہے، الحکیم، العلیم الحکیم، یہ کون سا مرکب ہے، یہ بھی مرکب توصیفی، حالت رفع، حالت رفع، واحد مذکر اور معرفہ دونوں کے ساتھ الف لام آ گئے، تو علم والا اور ہا کاف اور میم، حکم یحکم، حکم یحکم، حکمت، مضبوط، پختہ، ہر لحاظ میں پختہ ہونا، عقل کے اعتبار سے پختہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا حکیم آدمی، بڑی مضبوط بات، حکیم الامت علامہ اقبال کو کہتے ہیں، یعنی کہ شعور کے طور پہ بڑا پختہ بات کرتا ہے۔ تو مستحکم کس چیز کو کہتے ہیں، مضبوط کو، پختہ کو، ٹھیک ہے جی، اور حکیم کس کو کہتے ہیں، حکمت والے کو، جو حکمت، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہم جان سکتے ہیں جی، کیوں نہیں جان سکتے، اس لیے کہ العلیم بھی وہی، ہم تو العلیم نہیں،
حکیم وہ ہے، حکمت والا ہے، علم والا بھی وہ ہے، حکمت والا بھی، انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ جو حکیم کا لفظ استعمال کیا تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ جو سب ہو رہا ہے نا، اب وہاں پہ روک لیا گیا ہے، حضرت یوسف گم ہو گئے تھے، یہ ساری باتیں، اس کو بند کر دیں، ساری باتیں ہوئیں تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ کوئی مر گیا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ سڑ تو نہیں گئی ہوں؟ اچھا یو پی ایس چلنا پیا؟ یو پی ایس تو ہیٹر تو نہیں چل سکنا۔ چلو جی کوئی نہیں۔ اچھا یعنی یوسف علیہ السلام کا جانا، ان کا قید ہونا، حضرت بنیامین پہ چوری کا الزام لگنا، بڑے بھائی کا بیٹھ جانا، اس سب میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی، اور کیا حکمت ہے اور کیا ہونے لگا ہے اور کیا ہوگا، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ علم اللہ کے پاس ہے، علم اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اور ہر کام اللہ کی کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی، اگر بارشیں نہیں ہو رہی تو اللہ کی کوئی حکمت ہے، اگر ہو رہی ہیں تو اللہ کی کوئی حکمت ہے، ہم اس حکمت کے جاننے والے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اصل تو جاننے والا اللہ ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو بھی لے گیا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے تم نے یہ کر لیا۔ ہاں جی بالکل۔ چلیں جی اب اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، بلکہ سولت لکم، آسان کر دیا، خوشنما بنا دیا تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے دلوں نے، امرن، اس کام کو، یعنی ایسے ہی جو اس کو بنا الزام لگا دیا ہے، فصبر جمیل، پس میرا صبر انتہائی خوبصورت صبر ہے، عسى اللہ، ان قریب ممکن ہے کہ اللہ تعالی، ان یاتینی، کہ میرے پاس لے آئے، بہم، ان تینوں کو، جمیعاً، ایک ساتھ ہی، انہو، بے شک اللہ تعالی، بے شک وہ، هو العلیم، وہی ہے کہ جو جاننے والا ہے، الحکیم، جو کہ حکمت والا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی اس کا۔ قال، قاف موٹا پڑھنا ہے، 2 حرکتیں ہیں، ایک حرکت قال، بل سولت، واو کتنی ہے جی؟ 2 شد پڑی ہوئی ہے، سولت لکم انفسکم، زبان حواب ہے، نون ادا کرنا ہے، انفسکم امرا فصبر جمیل، عسى اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، عسى اللہ، ان نہیں پڑھنا، این پڑھنا ہے آگے یا کے ساتھ ملا کے، این یاتینی بہم جمیعا، اگر پڑھیں جمیعا رکنا ہے تو، اور اگر ملا کے پڑھنا ہے تو جمیعن پڑھنا ہے، جمیعن، ان نہیں پڑھنا، کیوں؟ آگے حمزہ آگے ہلکی، تو جمیعن، انہو، نون کو کھینچنا ہے، انہو ہو ول، واو کیسے ادا ہوگا جی؟ ہونٹوں کو گول کر کے، ول علیم الحکیم، تو یہ پھر وہی مد اصلی بن گیا، اور یہ 5 حرکتیں اس کو کھینچ دیں گے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ قال، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہو هو العلیم الحکیم۔
صدق اللہ العظیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ